اهدنا الصراط المستقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، انسان کو اور خاص کر مسلمان کو اپنی صحبت ہمیشہ بہتر رکھنے اور کرنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے. آج اسی حوالے سے کہ اگر مسلمان کی صحبت اچھی ہو جائے، علماء صلحاء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، تو اس کی عقل اور بصیرت میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے رہتے ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور پوچھا کہ اے ام المؤمنین، ایک ایسا شخص کہ جو رات کو کم نوافل پڑھتا ہے لیکن سوتا زیادہ ہے، دوسرا ایسا شخص ہے جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہے لیکن کم سوتا ہے، ان دونوں میں سے آپ کس کو پسند کریں گی؟ یعنی آپ کے نزدیک کون سا شخص زیادہ افضل ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہی سوال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دونوں میں سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو عقل والا ہے، عبادت میں عقل کو استعمال کرے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا سوال تو ان کی عبادت کے بارے میں ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہ، دونوں میں سے صرف عقل کے بارے میں ہی سوال ہوگا. جو زیادہ عقل مند ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں کم عقل والے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کو اس وقت تک بلند مرتبہ نہ سمجھو جب تک کہ اس کی عقل کی گرفت کو نہ پہچان لو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میں نے سنا کہ پہلی شے جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم ہے، دوسرا نون ہے جس کو قلم بھی کہتے ہیں. پھر حکم دیا کہ لکھ. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ تو فرمایا کہ لکھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو قیامت تک ہونے والا ہے. پھر عقل کو پیدا کیا اور فرمایا کہ مجھ کو اپنی عزت کی قسم میں تجھ سے مکمل کروں گا اس شخص کو جو میرا پسندیدہ ہوگا اور اس کو کم دوں گا جو مجھے ناپسند ہوگا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو اس کو حکم دیا کہ پیچھے ہٹ جا، تو وہ پیچھے ہٹی. پھر حکم دیا کہ آگے بڑھو تو آگے بڑھی. تو فرمایا میری عزت کی قسم کہ میں نے کوئی چیز تجھ سے اچھی پیدا نہیں کی، تیرے ہی اعتبار سے ہم عطا کریں گے اور تیرے ہی اعتبار سے ہم چھین لیا کریں گے اور تیرے ہی اعتبار سے ہم مواخذہ کریں گے. حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر جو احکام نازل کیے کہ شیطان پر کوئی چیز ایک عاقل مومن سے زیادہ شاک نہیں گزرتی، بھاری نہیں گزرتی، حالانکہ وہ 100 جاہلوں کو بھی برداشت کر لیتا ہے. چنانچہ ان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، ان کی گردنوں پر سوار ہو جاتا ہے اور جس طرف لے جانا چاہتا ہے وہ اس کی فرما برداری کرنے لگ جاتی ہے. جبکہ عقل مند مومن سے مقابلہ کرتا ہے تو وہ اس پر سخت دشوار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اپنے مطلب کی کوئی شے اس سے حاصل نہیں کر سکتا. اور یہ کہ شیطان کے لیے پہاڑ کا اپنی جگہ سے ہل جانا، چٹان کا چٹان سے اور پتھر کا پتھر سے جدا ہونا آسان ہے، لیکن صاحب عقل مومن کے لیے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے. کیونکہ مومن جب صاحب عقل و صاحب بصیرت ہوگا تو وہ شیطان پر پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوگا اور لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوگا، اور وہ ہر ہیلے سے اس کو اس کے مقام سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، مگر شیطان اس کو نہیں ہٹا سکے گا. اور وہ افسوس کرتا ہوا اس بات کا اعتراف کرے گا کہ میرا اس کو گمراہ کرنے پہ کوئی بس نہ چل سکا. لیکن وہ جب جاہل کی طرف مڑے گا، اس کی طرف لوٹے گا، تو اس کو اپنا قیدی، اپنا اسیر بنا لے گا، اپنا عاشق بنا لے گا. اس کی گردن پر سوار ہو کر اسے ایسے رسوائی کے مقامات میں پھینک دے گا جو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اسے برباد کر دیں گے. نتیجے کے طور پر کوڑے، پتھراؤ، گرفتاری، سر مونڈ کر اس کا منہ کالا کیا جانا، ہاتھ پاؤں کاٹے جانا، سولی پر چڑھا دیا جانا، اور یہ اس طرح کی رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے. 2 آدمی ایک ہی قسم کے نیک عمل کرنے میں بظاہر بالکل برابر ہوتے ہیں، لیکن جب ان میں سے
ایک बनिस्बत दूसरे के ज़्यादा अक्लमंद होता है तो उन दोनों के आमाल के दर्जात में मशरिक़ व मग़रिब का बल्कि इससे भी ज़्यादा फ़र्क होता चला जाता है। इसीलिए हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे को नसीहत की कि ए बेटे, अल्लाह के मामले में हमेशा होशियार रहना, क्योंकि अल्लाह के मामलों में सबसे ज़्यादा अक्ल से काम लेने वाले के लिए आमाल भी सबसे अच्छे होते हैं और शैतान साहिब अक्ल से भागता है और उसमें ये ताकत नहीं कि उससे जीत सके। तो ए बेटे, जिस इबादत में अक्ल को काम में लाया गया हो उससे ज़्यादा कोई इबादत अल्लाह ताला की नहीं हो सकती। हज़रत मतरफ कहते हैं कि बंदे को ईमान के बाद अक्ल से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं दी गई। मज़ीद ये हज़रत मुआविया बिन कुर्रा कहते हैं कि लोग हज भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं, जिहाद भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, मगर अजर में सब नहीं बराबर होते। लेकिन क़यामत के दिन उनकी अक्लों की मिक़दार के बराबर उनको अजर दिया जाएगा। हज़रत अबू ज़करिया कहते हैं कि जन्नत में हर मोमिन को अपनी अक्ल के मुताबिक ही लज्जत हासिल करने का मौका मिलेगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए जितने ये बातें इरशादात असहाबे किराम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके सामने रखे कि हम अपनी सोहबत को बेहतर करें, उलमा, सोलहा, अतकिया उनमें बैठें और उनसे इल्म हासिल करें और अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए शैतान से बचने की पूरी कोशिश करते हुए अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करते रहें।